اپنی والدہ کی وفات کے بعد پہلی دفعہ میں اسلام آباد کے قبرستان میں گئی، جو کہ الہدا کے بالکل ہی سامنے، یعنی پیرالل ہے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے یہ الہدا ہو اور یہ سڑک کراس کر کے سامنے قبرستان ہے. اتفاق سے ان کی قبر بنی بھی بہت قریب، یعنی جب انٹر ہوتے ہیں تو بہت آگے نہیں اندر جانا پڑتا، قریب ہی تھا. تو وہ ایک ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ اتنی پیاری ہستی ایک ہم سے دور ہو کے وہاں پر مٹی میں چلی گئی. تو امی کے راستے میں بھی ہر روز وہ قبرستان پڑتا تھا. تو میں سوچی کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں وہ بھی سوچتی ہوں گی کہ ایک دن میں نے اس میں جانا ہے. اور پھر میں سوچتی تھی کہ قیامت کے دن جب امی اٹھیں گی تو کیا ان کو خیال آئے گا کہ یہاں سامنے الہدا تھا، تو الہدا وہاں کہاں ہوگا اس وقت، اور یہ سب لوگ کہاں ہوں گے. یعنی انسان کو جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یعنی قبروں سے اٹھیں گے کیسے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی اور اس وقت انسان کی سوچ کیا ہوگی. یعنی ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے کس قبرستان میں جانا ہے، لیکن ان کو تو ایک طرح سے انڈرسٹوڈ ہی تھا کہ یہاں کے رہنے والے ہیں اور جتنے بھی قریبی لوگ ہیں اسی میں جا رہے ہیں. تو جانے کے وقت کی ایک الگ وحشت اور کیفیت، اور اندھیرا اور رات، اور اٹھنے کے وقت کی اپنی ایک کیفیت. ایک دن میں رات کے وقت آ رہی تھی تو بھائی کے ساتھ ہی، تو میں نے کہا مجھے بس تھوڑی دیر اندر لے چلو. تو گاڑی میں بیٹھے رہے، ہم اترے نہیں، نیچے نہیں اترے، لیکن سامنے ان کی قبر نظر آ رہی تھی. رات کے 8-9 بجے کا ٹائم تھا. اتنی تنہائی، ایک عجیب شہر ہے، ایک عجیب جگہ ہے کہ جہاں پر اتنے لوگ ہیں لیکن اتنی خاموشی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر لیٹا ہوا ہے. تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے دائیں طرف پتہ نہیں کون ہے، ان کے بائیں طرف پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کوئی مرد ہے یا عورت ہے، پتہ نہیں کوئی نیک ہے یا بد ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس جگہ دفنائے جائیں گے اور ہمارا نیبر کون ہوگا. پھر جب میں دعا پڑھتی کہ اللہ تعالیٰ جو مستقل گھر ہے اس میں نیبر ہمیں اچھا دے، اور بھی کہ دعا میں آتا ہے نا کہ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ، باقی جو بادیہ میں یعنی صحرا میں ساتھی ہوتے ہیں یا نیبر ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں آس پاس. تو اتفاق کی بات کہ اس دن امی کی قبر کے سرہانے کی طرف ایک شخص رات کے وقت موبائل کی روشنی میں قرآن پڑھ رہا تھا کھڑے ہو کے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس شخص کو کتنی محبت ہے اس سے کہ رات کے وقت، اور سردیوں کے دن تھے وہ. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی نے وفا کا مفہوم سمجھنا ہو کہ وفا کس کو کہتے ہیں اور محبت کس کو کہتے ہیں، تو وہ آج یہاں اس کو دیکھے کہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں، کوئی بندہ بشر نہیں تھا، اور وہ بالکل اکیلا شخص کھڑا تھا اور ایک قبر کے سرہانے پر، امی کے بالکل ہی ساتھ والی قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا تھا. اور ہم نے جا کے گاڑی روکی، ہم وہاں پر گاڑی میں بیٹھے رہے کافی دیر، لیکن اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کون آیا کون گیا کیا ہوا. ورنہ قبرستان اور رات کا وقت اور اندھیرا، اور سردیوں میں تو اندھیرا بھی جلدی ہو جاتا ہے، تو اس اندھیرے میں کتنی ایک عجب سی وحشت ہوتی ہے کہ ہم جیسے تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں نیچے اتر کے کھڑے ہوں. لیکن بہرحال قرآن کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، ایک اپنا ایک انس ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کہیں بھی ہو تو ایک تسلی اور ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ انسان کو غور و فکر کا موقع ہوتا ہے، یہ سوچنے کا کہ کیا ہمارے پیچھے بھی کوئی ہمارے لیے ایسے دعا کرنے والا یا ایسے پیچھے آنے والا یا کوئی ہوگا، کوئی پوچھنے والا، کوئی یاد رکھنے والا. اور پھر یہ بھی میں ساتھ ہی سوچ رہی تھی کہ کتنے دن زیادہ سے زیادہ یہ شخص آئے گا، اس کی بھی اپنی زندگی ہے. یعنی کوئی کتنی بھی محبت کرے اور کتنے دن ہماری قبر پہ بھی آ کے کھڑا رہے، پھر بھی آخر اس نے ایک دن پھر اس نے جمیلے میں گم ہو جانا ہے. یعنی ابتدا میں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یعنی بہت شدت سے یاد ہوتی ہے، ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں، لیکن آہستہ 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 دل کو تسلی بھی آنے لگتی ہے. تو میں ہمیشہ اپنا جائزہ لیتی رہتی ہوں کہ جب میری والدہ زندہ تھی تو مجھے کتنی محبت تھی ان سے، جو فوت ہو گئی تو میری کیفیت کیا تھی، اور اب 4 مہینے ہو گئے ان کو فوت ہوئے بھی، تو اب میرے دل کی حالت کیا ہے. یعنی صرف دنیا کی حقیقت کا اندازہ کرنے کے لیے اپنے اندر سیلف ٹاک ہوتی ہے ایک ہر انسان کی کہ ہم اپنی حیثیت اور حقیقت کو پہچانیں
اور اپنے لیے زندگی میں خود ہی کچھ کریں، کیونکہ اگر اپنے لیے خود کچھ نہیں کیا تو کوئی دوسرا زیادہ دن ہمارے لیے نہیں کر سکتا، چاہے کتنی بھی محبت ہو. ابھی جب عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو میں میک شور کرتی تھی کہ طواف کے ہر چکر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور اس کے بعد والدین کے لیے دعا رب ارحمہما اور اللہم اغفر لہم والی دعا جو ہے یہ لازمی پڑھی جائے، اور دن میں بھی روزانہ یعنی باقاعدہ اس دعا کو پڑھا جائے. لیکن پھر میں نے کہا کہ پھر میں بھی ختم ہو جاؤں گی، ایک دن مجھے بھی چلے جانا ہے، تو پھر دعاؤں کے سلسلے بھی اپنی اولاد تو پھر کسی حد تک یاد رکھتی ہے، اور یا کوئی قریبی عزیز یاد رکھتا ہے، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں تو پھر کون یاد رکھتا ہے، پھر وہ قبریں بھی مٹ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سلسلے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پکا نہیں کیا، کچا ہے. اور کچی قبروں پہ تو پہلے ہی لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو نئے لوگوں کو دفنا دیتے ہیں. تو یہ آخرت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں، اور جو سب سے زیادہ یقینی چیز ہے کہ جس کو پیش آنا ہی آنا ہے، اور عقل مند ہے وہ جو اس جگہ کے لیے تیاری کرے، جو دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو کر وہاں کا غم لگا لے اپنے آپ کو، کیونکہ دنیا کے غم اتنے زیادہ ہمارے دل پہ چھائے رہتے ہیں، اور دنیا کی فکریں اور کنسرن اور اس کی فکر اور اس کی فکر اور اپنی دنیاوی زندگی کی فکر اتنی زیادہ ہمارے اوپر غالب ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے سوچنے بھی نہیں دیتی، یعنی اس سے ہم غافل رہتے ہیں کہ اصل امتحان تو وہاں ہے، اصل مسئلہ تو وہاں پیش آنے والا ہے. لیکن یہ کہ اگر انسان اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے تو یہ بار بار ہمیں سب سے زیادہ نصیحت اور سب سے زیادہ مخلص جو کوئی آپ کو ایڈوائس دے سکتا ہے وہ یہی کتاب دیتی ہے. بالکل، یعنی انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں سینسیٹیو اور ایموشنل ہونے لگتا ہے، یعنی جن چیزوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا ہوتا ہے، انسان کو ان کی جدائی بھاری لگنے لگتی ہے کہ ان کو چھوڑ جاؤں گا. اتفاق کی بات ہے کہ میری والدہ کی وفات کے تقریباً شاید 2 ہفتے پہلے ان کی سمدن کا انتقال ہوا، تو وہاں پر جاتی رہی اور میری بہن سے پوچھتی ہیں کہ ان کی عمر کتنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 80+ تھی کچھ جو فوت ہوئی تھی خاتون. تو پھر کہنے لگی میری عمر ابھی 78 ہے. تو بہن کہتی ہے کہ شاید اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میرے پاس ابھی کچھ وقت ہے، یعنی یہ 80 کے بعد فوت ہوئی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی 80 مل جائے. اور جیسے انسان سوچتا ہی ہے نا، یعنی اپنے ہم عمر لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اچھا آپ کتنی ہے، تو کچھ کمپیریزن کر کے انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں ابھی بہتر ہوں، یا ابھی ہے میرے پاس وقت، یا ابھی ہے مہلت. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ چند دن کے بعد میرا بھی وقت آ رہا ہے. اور اتفاق سے اسی قبرستان کے اسی حصے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دونوں ہی چلی گئے آگے پیچھے. ان کی بیماری سے 1 دن پہلے میں لاہور میں تھی، یہ صلاۃ کا کورس کروا رہی تھی، تو کلاس کے بعد میں ایک اور درس تھا وہاں جا رہی تھی، تو اتفاق سے وہ درس صلہ رحمی پہ تھا. تو میں نے جب درس تیار کر لیا تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ عمل کر کے جانا چاہیے، اور رحم کے رشتوں میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ امی کا ہے. اگرچہ کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا امی کو کال کرتی ہوں، تو الحمدللہ راستے میں ہی تھی، میں نے کال ملائی، کال مل گئی، اور بہت دیر تک مجھ سے بات کرتی، کیونکہ راستے میں عام طور پہ فارغ ہوتی ہوں، گاڑی میں تو بات کرنا آسان ہوتی، گھر میں تو کوئی نہ کوئی اور چیزیں چل رہی ہوتی، اور بہت خوش اور مطمئن. اور میرا طریقہ یہ تھا کہ جب امی سے بات کرتی تھی تو میں نمبر 1 بہن یا بھائی سے شروع ہو کے پھر سب کا ذکر اور سب کا حال پوچھتی تھی. وہ میرے لیے سورس آف انفارمیشن تھی، کیونکہ سارے بہن بھائی اپنے حالات ان کو بتاتے رہتے تھے، اور میں ان سے پوچھ لیتی تھی کہ ہر ایک کو انڈیویجولی ہر وقت کال کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہت تسلی سے پھر فون رکھا، تو میری بیٹی بتاتی ہیں کہ آپ کے فون کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں گئی، وہ روز ان سے ملنے کے لیے جاتی جب میں نہیں ہوتی تھی خاص طور پر. تو کہتی امی بہت خوش تھی، کہنے لگی آج میری فرض سے بات ہوئی ہے اور ہم نے یہ باتیں کی ہیں. اور شام کا تجوید کا کورس انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، یعنی صبح بھی اللہ میں ہوتی تھی اور شام کو بھی. تو جب ان کا وہ سیمسٹر گزرا تو اپنی بہو کو داخل کروایا، اور اس کی بچی تھی چھوٹی سی، چند مہینے کی، 6 مہینے یا 7 میں. کہتی اس بچی کو میں رکھوں گی اور تم جاؤ کلاس اٹینڈ کرو. اور شام تھی، صبح سے شام تک وہ جیسے آن ڈیوٹی ہوتا ہے بندہ، اس کے ساتھ وقت گزارا. بس اگلا ایک دن پھر وہ الہدا آئی، اور پھر تھرسڈے مارننگ کو بس ان کو اٹیک ہوا، اور
4 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی، 5ویں دن. یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بالکل نارمل اپنی چلتی پھرتی کھاتی پیتی سب. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف وہ ٹیوزڈے کا دن نہیں تھا کہ جس میں وہ کلاس اٹینڈ کرتی تھی، بلکہ ان کی ایک دوست تھی، ان کے گھر میں بھی شام کو درس ہوتا تھا، شاید وینسڈے، وہاں بھی جاتی تھی. ایک اور دن ان کی ایک اور سمدن کے، کیونکہ ہم 12 بہن بھائی تھے ماشاءاللہ، تو بہت ساری رشتے داریاں انہوں نے نبھائی ہیں اور بچوں کے سسرال والوں سے. تو ایک اور سمدن کے گھر درس ہوتا تھا تو وہاں پر چلی جاتی تھی کہ ادھر ان سے مل لوں، ان کے جان پہچان والوں سے، ادھر ان سے ادھر ان سے. تو اتنی یعنی ایکٹیو لائف تھی ان کی. لیکن جب گئی تو ہر چیز ایسے لگتا تھا جیسے بجھی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ ماذا تکسب غداً، کل کیا ہونے والا ہے. ہم اگر سوچتے بھی ہیں کہ میری عمر اب اتنی ہے اور والدہ کی اتنی تھی تو ابھی تو میرے پاس بڑا وقت ہے، کم از کم والدہ کی عمر تک تو پہنچیں گی، who knows. اور یہ کہنا کہ اچھا میرے سے اوپر بھی بہن بھائی ہیں، پہلے شاید ان کی باری ہو، who knows. نہ بڑے کا پتا ہے نہ چھوٹے کا، کس وقت کس نے چلے جانا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ایک کورس ہم کر لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں ریسٹ چاہیے، اب ہم تھک گئے ہیں. حالانکہ اسی تھکاوٹ میں ہی لذت ہے، اسی تھکاوٹ میں ہی لطف ہے. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، اکتا بھی جاتے ہیں ایک ہی کام مسلسل کر کر کے، اس میں تھوڑی بہت بریک اور تھوڑا بہت چینج آنا چاہیے. لیکن ہمیں اپنی پرائرٹی سیٹ کر لینی چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کس حال میں ہماری موت آئے، کیا کام کرتے ہوئے ہماری موت آئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین علم کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. یہی کرتے ہوئے موت آئے تاکہ ہماری بخشش کا کچھ سامان ہو. یعنی ذاتی عبادت ہے، لیکن ذاتی عبادت میں بھی رنگ اسی سے پڑتا ہے. نمازوں میں بھی خشوع تبھی آتا ہے، ادھر سے قرآن کی کوئی چیز ہمیں پڑھی ہوتی ہے، ادھر سے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز میں بھی وہی خیال آتے ہیں جو یہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر دنیا کے جھگڑوں میں پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یعنی یہ جو رستہ ہے نا، چاہے ہم کسی بھی حال میں اس رستے کو نہ چھوڑیں. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کیونکہ اس سے ہمیں وہ غذا ملتی رہتی ہے، وہ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں، اچھا یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، بھولی ہوئی چیزیں پھر یاد آ جاتی ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے سورۃ النبا میں آتا ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی کفار کے لیے، مجرمین کے لیے عذاب میں اضافہ ہوگا. تو اسی طرح مومنین کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے اجر غیر ممنون ہے، ایسا اجر جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جس کا سلسلہ منقطع ہی نہیں ہوگا. دنیا میں آپ دیکھیں کسی بھی کام کا اجر یا صلہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ملتا ہے؟ ایک دفعہ، ون ٹائم. یعنی آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مہینے کے بعد آپ کو سیلری مل جاتی ہے، بس بات ختم. زیادہ زیادہ پینشن ملتی ہے، وہ بھی کتنی. تو یہ تو غیر ممنون ہے جس سے ختم نہیں ہونا. بس ایک دفعہ لگ گئی آپ کی سیلری اجر والی تو بس وہ ملتی ہی چلی جائے گی. یہ خوبصورتی ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کے.